کہ آپ ایون ریپیٹ بھی آ سکتے ہو، آپ جی لیول نہ جائیں تو پھر اس کا ٹرائل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے کیسے آٹک میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ہمارا الاؤ کر دیا تو یہ ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اپنا بیٹ کا نشان واپس مل گیا، اور اس میں حکومت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایون ریپیٹ بھی آ سکتے ہو، آپ جی 11 نہ جائیں تو پھر اس کا ٹرائل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے کیسے آٹک میں منتقل ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑا غیر عینی کام ہے، یہ صرف خان صاحب کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ خان صاحب اٹک سے چل کے آئیں گے تو دنیا امٹ آئے گی، یہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی۔ ہائی کورٹ عوام کی بنیادی الیکشن کمیشن میں ہمارا کیس لگا ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ ایک امپورٹنٹ کیس تھا جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ریلیٹڈ تھا، اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک شو کاز دیا تھا کہ آپ نے جو پارٹی کی کنسٹیٹیوشن میں ترمیم کر دی تھی وہ ان اکارڈنس ود آئین نہیں تھی جو آپ کا آئین ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اس کے مطابق آپ نے ایک سٹیج پہ الیکشن کروائے تھے وہ بھی آئین کے مطابق نہیں تھے، جس کی وجہ سے تھا۔ الحمدللہ آج اس میں ہیئرنگ تھی، میں پیش ہو گیا۔ کمیشن سے ہم نے گزارش یہی کر لی کہ الیکشن ہم نے بر وقت کر لیے تھے، جو ڈیلے ہو گیا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے تھا، اور اس کو الیکشن کمیشن نے پہلے کنڈون کر لیا تھا، اور آئین میں سارے آئینی تقاضے پورے کر دیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے لا آفس کی طرف سے یہ آبجیکشن دیا گیا کہ اس کے باوجود بھی ڈیلے ہے۔ الحمدللہ الیکشن کمیشن نے اس کو کنڈون کر لیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا، اور ہمارا الاؤ کر دیا تو یہ ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اپنا بیٹ کا نشان واپس مل گیا۔ سر تھوڑی سی خان صاحب کے کیس کے حوالے سے جو بتایا جائے پھر سے چلے گئے، دیکھو یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور سپریم کورٹ کی دنیا جہان کی ججمنٹس ہے، اس میں سپریم کورٹ نے دو اصول، مسلم اصول جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پرنسپلس، وہ یہ طے کیے کہ آپ کا ٹرائل فیئر ہوگا، جس کا مقصد یہ ہے، ٹرائل آپ کا فیئر ہوگا جس کا آئینی مقصد یہ ہے کہ جج ان بائس ہوگا، اور وینیو آف ٹرائل اوپن ہوگا۔ کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ ٹرائلوں میں کروا دیں، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا اس کو دیکھیں، اور کل جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، آپ 29 اگست کا نوٹیفیکیشن اٹھا لیں اور آپ 12 سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن اٹھائیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ اس میں ہر مرتبہ ایڈ کرتے ہیں، اور یہ برڈن جج صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں سیکیورٹی رسک ہے۔ اگر خان صاحب 180 کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں، 300 پیشیاں بھگت سکتے ہیں، ان کا پورا ٹرائل تو شاہانہ میں چل سکتا ہے، اور اس میں حکومت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایون ریپیٹ بھی آ سکتے ہو، آپ جی 11 نہ جائیں تو پھر اس کا ٹرائل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے کیسے آٹک میں منتقل ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑا غیر عینی کام ہے، یہ صرف خان صاحب کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ خان صاحب اٹک سے چل کے آئیں گے تو دنیا امٹ آئے گی، یہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی۔ ہائی کورٹ عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے۔ میں عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرے، یہ آپ کا اوتھ جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے رائٹ پروٹیکٹ کریں۔ لندن سے ایک خبر سامنے آ گئی کہ نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو پاکستان رہیں گے، تو اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا وہ لاہور میں قیام کریں گے یا پھر اڈیالہ جیل ہی ہو جائیں گے؟ دیکھو نواز شریف نے پہلے سے بڑی لیٹ کر دی ہے، وہ اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، اور اس کے خلاف ججمنٹ ہے، اور اس کی جو اپیلیں تھیں ہائی کورٹ میں وہ اپیلیں ڈسمس ہو چکی ہیں۔ یہ لاہور اس لیے آنا چاہتا ہے، شاید اس کو صحیح ایڈوائس نہیں ملی ہے، ان کا خیال ہے لاہور آؤں گا تو یہ اسلام آباد کا کیس نہیں ہے، میں وہاں اریسٹ نہیں ہوں گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیس ہے، نیب کا کیس ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے وہ اس کی ایگزیکیوشن میں وہ سیدھا آئیں گے، جیل جائیں گے، اور جیل سے پھر واپس آئیں گے، پھر اپنے اپیلوں کو ریزریکٹ کرائیں گے، پھر اس اپیلوں پہ ہیئرنگ ہوگی، اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر الیکشن لڑ سکیں گے، ادروائز 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے۔ 16 ستمبر کو ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آ رہے ہیں، تو کیا امید ہے آپ لوگوں کو وہ وابستہ ہے؟ موجودہ دور میں جو عدالت کے اقدامات کی بے توقیری ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی کمی آئے گی آپ کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدالت کے ایک چیف جسٹس سے چینج ہونے سے فرق نہیں آنا چاہیے، عدلیہ کو مسلم اصول سامنے رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق بڑھنے چاہیے۔ جج صاحبان آتے جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی جو اصول ہے وہ ملحوظی خاطر ہونے چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ بہتری لائیں گے، جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریمیڈی کریں گے، اور بہتری لے کے آئیں گے۔ قاضی فائزہ صاحب ایک اپ رائٹ جج ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انصاف کریں گے۔ سر ایک اور پیٹرن اپنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے، وہ فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں لیکن جاری نہیں کرتے، اور وہ تب جاری ہوتا ہے جب وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا پیٹرن ہے؟ دیکھیں اکثر کورٹ جو ہے نا فیصلے محفوظ کر لیتی ہے،
کبھی جلدی فیصلہ آ جاتے کبھی بعد میں آ جاتا ہے. لیکن جو قانونی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض کیسز بہت اہم ہے. اگر آپ ان کے بھی فیصلے محفوظ کرو تو چمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے, عدالتوں پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بعض کیسز کی سینسٹیو نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ آرڈر کرنے چاہیے, لیکن فیصلے پرولانگ نہیں کرنے چاہیے. خاص کر جو لوگ جیلوں میں ہیں اور کرمنل کیس میں انوالو ہے وہ کبھی بھی پرولانگ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ان سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. تو جلد سے جلد فیصلہ آنا چاہیے. اگر میاں صاحب کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں یا کسی بھی وجہ سے عدالتوں سے بچ جاتے ہیں اور وہ جیل نہیں جاتے تو آپ لوگوں کی طرف سے درخواست ہو جائے گی, چیلنج کیا جائے گا. دیکھیں, جہاں تک نیب کا تعلق ہوتا ہے, نیب میں کوئی اور پارٹی درخواست نہیں دے سکتی, صرف وہ دے سکتی سرکار یا یہ. لیکن وہ ہر صورت جیل ہی جائیں گے. یہ اس کی ہم خیالی ہوگی میں جیل نہیں جاؤں, ماسی کا گھر نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ یونین سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد کے اندر کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک کنونشن بلا رکھی ہے اور اس میں وہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ تر پراپرٹی جو پلاٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں کوئی وہ وکلا کے ویلفیئر کے لیے اس کے لیے ہے, تو وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اٹس پارٹ آف دا گیم. الیکشن کمیشن میں آج جو پروسیڈنگز ہوئی تھی وہ ہمارے ایم این اے صاحبان, جماعت اظہر صاحب, شہریار افریدی صاحب, فرح حبیب صاحب, ان کے خلاف جو کمپلین کا آرڈر ہوا تھا, الیکشن کمیشن نے پہلے یہی آرڈر کیا تھا کہ ان کے خلاف کمپلین فائل کیا جائے, کیونکہ انہیں اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی نہیں فائل کی تھی. پر میں نے عدالت سے ایک گزارش کی کہ ان کو تو کیا ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو پروٹیکشن نہیں ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور میں نے یہ کہا کہ ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین نے گزشتہ جتنا بھی یہ ہوا ہے گزشتہ 5 مہینوں سے کوئی ایک جمعہ پڑھنے نہیں گیا, کیونکہ اتنی سختی وہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے. جمعہ بھی پڑھنے جائے, جنازہ بھی پڑھنے جائیں تو وہاں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا مہربانی کریں, کمپلین نہ فائل کریں اور ہمیں ٹائم دے دیں. کمیشن نے ہمیں 27 تاریخ تک ٹائم دیا ہے, ہم اپنے ایسٹ انشاءاللہ فائل کر دیں گے اور کمیشن نے وہ خود پٹا